وانحر، اور قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ اب معزز سامعین میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، اس پوری سورہ پاک کا شان نزول کیا ہے؟ مفسرین کرام نے تو بڑی تفصیل بیان کی ہے، میں اتنی لمبی بیان نہیں کر سکتا، ایک جو نقطہ سامنے رکھا ہے وہ بیان کرنے کی جسارت کروں گا کہ تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صاحبزادگان کا وصال ہوا، یکی بعد دیگرے میرے پیارے نبی کے دو صاحبزادوں کا وصال ہوا۔ اب دشمنان مصطفیٰ کہنے لگے چونکہ بیٹوں کا وصال ہو گیا ہے، محمد کی نسل ختم ہو جائے گی، نسب ختم ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا۔ جب یہ باتیں چلی پروردگار عالم نے محبوب پہ سورہ کوثر کا نزول فرما دیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوبہ یہ جو تیرے دشمن ہیں یہ بے نام و نشان ہوں گے، یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، جہاں تک میرے حبیب تیری ذات کا تعلق ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، پروردگار عالم نے کوثر کی مہر لگا کے رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیارے بابو تیرے صحابہ میں بھی کثرت ہوگی، تیری اہل بیت میں بھی کثرت ہوگی، اور اے میرے پیارے بابو تیری امت میں بھی کثرت ہوگی، تیری امت میں بھی کثرت ہوگی۔ اور معزز سامعین دیکھیے گا رب ذوالجلال نے فرمایا انا اعطیناک الف عین قاف نون کاف، اعطیناک محبوب تجھے عطا کر دیا، تجھے دے دیا، تجھے تفویض کر دیا۔ اب مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دینا بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دینا یہ ہے کہ دینے والا کسی کو کوئی چیز لیتا ہے اور کہتا ہے یہ لے لو پر میں تجھے مالک نہیں بنا رہا، میں کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد واپس لوں گا۔ لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں آتیناک پروردگار عالم نے استعمال فرمایا ہے، آتیناک وہاں بولا جاتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمایا، شان عطا فرمائی، بلندیاں عطا فرمائی، فضیلتیں عطا فرمائی، درجات عطا فرمائے، علوم غیبیہ عطا فرمائے، نور بنایا، برہان بنایا، شاہد بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا، اور قد جاءکم من اللہ نور بنایا، میرے آقا کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی امت خضرا میں زندہ ہے۔ پروردگار عالم نے یار کو جتنی شان عطا فرمائی، عطا فرمانے کے بعد آتیناک الکوثر کی مہر لگا کے پروردگار عالم نے فرمایا محبوبہ یہ واپس لینے کے لیے نہیں بلکہ جو کچھ بھی دیا ہے تجھے مالک بنا دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ اور اسی لیے پنجابی والا کہتا ہے نا کہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے،
آتیناکا، پروردگار عالم نے فرمایا میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے۔ محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ ایک نعرہ لگائے، آپ کی آواز محمد خزاں تک پہنچنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر! اپنے میدان میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! عظمت مصطفیٰ! شان مصطفیٰ! رحمت مصطفیٰ! اللہ اللہ! تو مولانا صاحب نے بیان کی کر رہا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، اور الکوثر، کوثر کا معنی مفسرین کرام نے بے حد و بے حساب ہی کیا ہے کہ پروردگار عالم نے کوثر کہہ کے رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب تجھے بے حد و بے حساب عطا کر دیا۔ تجھے کیا عطا کر دیا؟ بے حد و بے حساب۔ اور کوثر کا معنی مفسرین کرام نے خیر کثیر بھی کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ خیر کثیر۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور باتیں بھی دنیا میں ہو رہی ہے، اور اس دنیا میں ہو رہی ہیں جس دنیا کے متعلق رب کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا قلیل ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ بولیے قلیل ہے۔ کہیں حضور کے علم غیب پہ بحث ہو رہی ہے، کہیں نور و بشر پہ بحث ہو رہی ہے، کہیں ہو رہا ہے جی کہ حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں، سنتے ہیں کہ نہیں، پکارا جائے تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں، جھولیوں کو بھرتے ہیں کہ نہیں۔ ارے تیری قلیل دنیا کا یہ عالم ہے، تیری قلیل دنیا کا یہ عالم ہے کہ قلیل دنیا، جب دنیا قلیل ہے تو دنیا کا علم بھی تو قلیل ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ حالانکہ انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے، انسان نے ایسی جدید ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے کہ دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ موبائل کو دیکھ لے، انٹرنیٹ کو دیکھ لے، مزائل کو دیکھ لے، ایٹم بم کو دیکھ لے، یہ جتنی بھی ایجاد ہے انسان نے ایجاد کی ہے، اپنے دماغ سے ایجاد کی ہے، جو پروردگار عالم نے اسے علم عطا فرمایا ہے۔ پھر بھی معزز سامعین، اس دنیا کے لیے پروردگار عالم نے اعلان فرمایا، اے میرے بندے، چاہے تو چاند پہ پہنچ جائے، چاہے تو جہاں بھی پہنچ جائے، لیکن پھر بھی میں یہ اعلان کرتا رہوں گا کہ یہ دنیا قلیل ہے، دنیا قلیل ہے، یہ دنیا قلیل ہے۔ ارے اگر قلیل دنیا کا یہ عالم ہے اور انسان کو اتنے علوم رب نے نوازے ہیں، اور اس نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ جس نبی کے لیے پروردگار عالم نے دنیا میں اعلان کر دیا، محبوبہ ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کر دیا۔ قلیل نہیں بلکہ پروردگار عالم نے فرمایا تجھے کثیر عطا فرمایا۔ اور یہ کیا عطا فرمایا ہے؟ اسی لیے تو دیکھیے نا کہ میرے پیارے نبی کی بارگاہ میں جو بھی آتا میرے آقا اسے مالا مال فرما دیتے، میرے آقا اسے مالا مال فرما دیتے۔ ارے دیکھیے نا تاجدار کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے مالا مال فرمایا۔ ارے جناب صدیق اکبر آئے، میرے نبی نے مصلی عطا فرما دیا، صدیق آئے مصلی عطا فرما دیا، اور جناب علی آئے جھنڈا عطا فرما دیا، جناب علی آئے اور جھنڈا عطا فرما دیا۔ جناب علی کا نام آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میرے پیر محسن نصیر ملت چراغ گولڑا نے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جناب علی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھ دوں۔ ایسا لکھتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی
जिस सम्त देखता हूँ नजारा अली का है। और मैदान करबला का एक बाप वो पीर साहब लिखते हैं कि कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, घोड़े पे है उसे नजारा घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। और मरहब दुनी है सरे खैबर पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं गए मारा अली का है, उठने का अब नहीं गए मारा अली का है। और तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मामला ये हमारा अली का है, देखो मामला ये हमारा अली का है। और तू क्या और क्या है तेरे इल्म की बिसा, तुझ पर कर्म नसीब सारा अली का है, तुझ पर कर्म नसीब सारा अली का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। वो सभी में अर्ज कर रहा था इन्ना आतैना कल कौसर, परवरदिगार आलम ने फरमाया महबूबा तुझे अता कर दिया, अता कर दिया आतैना कल कौसर। इमाम राजी ने भी लिखा है, इमाम राजी ने भी फरमाया है कि आतैना कल कौसर कह के परवरदिगार आलम ने खुद तस्दीक की मोहर लगा दी कि परवरदिगार आलम ने महबूब को खजानों की चाबियां अता फरमाई। खजानों की चाबियां अता फरमाने के बाद ये नहीं फरमाया महबूबा वापस लूंगा, बल्कि परवरदिगार आलम ने आतैना फरमा के ये ऐलान कर दिया कि ऐ मेरे प्यारे महबूब, ये जो खजानों का तुझे मालिक बनाया है ये इख्तियारात वापस लेने के लिए नहीं, बल्कि ऐ मेरे प्यारे महबूब तू मेरे खजानों का दुनिया में भी मालिक है, मैदान महशर में भी मालिक होगा। और इसीलिए इमाम अहले सुन्नत जिन्हें हम पढ़ते ही नहीं है, हनीफ रजा साहब में पूरे इंग्लैंड में तकरीरें करता हूँ, पाकिस्तान से बड़े बड़े नात खान आते हैं, इधर उधर के ऐसे ऐसे कलाम पढ़ते हैं कि बंदा वो कलाम सुन के कानों में हाथ रखने को दिल करता है। और बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये कलाम भी नात हो सकती है, ऐसा ऐसा कलाम पढ़ा जाता है। पर पता नहीं क्यों इमाम अहले सुन्नत को लोग नहीं पढ़ते। लेकिन मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमाए रिसालत मौलाना अशाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी लिखते हैं कि मेरे करीम से गए कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीब से गए कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, कैसे दरिया बहा दिए हैं, कैसे दुर्बे बहा दिए हैं कि मेरे आका की बारगाह में जो भी आया मेरे नबी ने उसे माला माल कर दिया।
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کر کے آنے والا، میرے نبی کی مخبری میں آنے والا، انعام کے لالچ میں آنے والا سراقہ بن جوشم، سراقہ بن جوشم خود کہتے ہیں کہ جب تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتا کرتا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ میں نے تیر چلانے کی کوشش کی، میرے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں زمین میں دسنا شروع ہو گئی، ایک مرتبہ بھی اسی طرح ہوا، دوسری مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ ہوا، پھر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، امان 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 یا رسول اللہ۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا جا سراقہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ سراقہ بن جوشم کہتے ہیں جب میں واپس ہونے لگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا تجھے معاف کیا، واپس چلا جا، پر ہمارے بارے میں کسی کو بتانا نہیں۔ جب واپس ہونے لگا سراقہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے روکا، ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی میں مسلمان نہیں ہوا۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا اے سراقہ اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن تیری پاؤں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، جس دن تیری باؤں میں کسرا کے مختصر کرتا ہوں وقت گزرتا گیا، میرے آقا مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، سراقہ بھی آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا سراقہ بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ تحریر عمل جو لکھی گئی تھی ہجرت مدینہ کے وقت، وہ تحریر عمل سراقہ بن جوشم نے آقا کے سامنے رکھ دی۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ سراقہ نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سراقہ بن جوشم کہتے سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، میں بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ حکیموں نے لا علاج کر دیا، طبیبوں نے لا علاج کر دیا۔ حکیم کہنے لگے تیری بیماری لا علاج ہے، گھر والے رونے لگے، ارے گھر والے روئے جا رہے ہیں، سراقہ مسکرائے جا رہے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں سراقہ تیری بیماری لا علاج ہے، جیسے کسی کو کینسر کی بیماری ہو اور ڈاکٹر وقت بتا دیتے ہیں بھائی تیری زندگی اتنے مہینے ہیں، اتنے مہینوں کے بعد تو مر جائے گا۔ سراقہ کو بھی لا علاج کر دیا، وہ مقررہ دن بھی آ گیا، ارے گھر والے رو رہے ہیں، سراقہ مسکرا رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، گھر والے پریشان ہیں، کہنے لگے سراقہ کیا ہو گیا؟ سراقہ کہنے لگا سارے حکیم جھوٹے، سارے طبیب جھوٹے، سارے دنیا دار جھوٹے، ایک میرا نبی سچا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ گھر والے کہنے لگے بات کیا ہے؟ سراقہ بن جوشم کہنے لگے جب میں دارہ اسلام میں داخل ہوا تھا، جب میں نے کلمہ پڑھا تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں آیا تھا، میرے نبی نے جب تحریر عمل لکھی تھی، میرے پیارے آقا نے فرمایا تھا اے سراقہ اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن تیری باہوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ کہتا ہے ابھی ایران فتح ہی نہیں ہوا، ابھی کیسر و کسرا فتح ہی نہیں ہوئے، ابھی کنگن آئی نہیں، میں نے کنگن پہنے ہی نہیں ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان سچا ہے، جب تک کنگن نہیں پہنوں گا سراقہ کو موت نہیں آئے گی۔ یہ عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے۔ جب تک اسامہ دیکھیے سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، ایران فتح ہوا، مال غنیمت آیا، کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن آئے۔ اور یاد رکھیے گا سونا مرد کے لیے شریعت محمدیہ میں حرام ہو چکا تھا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ امیر المومنین اپنے دستے مبارک سے
مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم فرماتے فرماتے کسرا کے وہ سونے کے کنگن آ گئے۔ امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد اعلان کر دیا سراقہ آگے آ جائے۔ سراقہ بن جوشم کہتے ہیں میں سب سے پیچھے کھڑا تھا، امیر المومنین کی آواز لوگوں کی صفوں کو چیرتی ہوئی میرے کانوں کی سماعت تک ٹکرائی۔ میں نے آواز کو سنا، جب میرا اعلان ہوا لوگوں نے مجھے راستہ دینا شروع کر دیا۔ سراقہ بن جوشم کہتے ہیں ارے میں اپنے نبی کی لجپالی پہ قربان جاؤں، اوے مدینے والا کتنا لجپال ہے، مدینے والا کتنا لجپال ہے کہ مدینے والے نے آج سراقہ جیسے بندے کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ وہ ایران کی بادشاہوں کے کنگن پہن رہا ہے۔ اور دیکھیے نا سراقہ بن جوشم نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ گل لا کے کوجے کمبلے لجپال نے کر کما چھڑیا، گل لا کے کوجے کمبلے لجپال نے کر کما چھڑیا، اور مینوں منگنا پیا در در تو ایسا خیر سخی پا چھڑیا۔ اور اسی لیے میرے پیر و مرشد نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر لکھتے ہیں اور بڑا خوب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مانگنا ہے نا تو در مصطفیٰ سے مانگو، اگر مانگنا ہے تو در زہرا سے مانگو، اس لیے کہ سیدہ فاطمہ کا جو در ہے وہ حقیقت میں محمد عربی کا در ہے۔ نصیر ملت چراغ گولڑا لکھتے ہیں کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ سراقہ بن جوشم نے آواز سنی، لوگوں نے راستہ دیا، سراقہ بن جوشم پڑھتے آگے چلے جا رہے ہیں، امیر المومنین کے سامنے پہنچے اور سراقہ بن جوشم کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ میرے نبی کا کتنی شان والا صحابی ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم وہ صحابی ہے کہ میرے کملی والے نے فرمایا اے عمر میرے رب کا تجھ پہ اتنا کرم ہے کہ شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے تو گزرتا ہے، جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، مجھ پہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ہاں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کون ہوتا؟ عمر ہوتا، عمر ہوتا۔ یہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے لیے میرے نبی نے دعائیں مانگی ہیں، دعائیں مانگی ہیں اور ایسی دعائیں مانگی ہیں کہ اے میرے مالک و مولا عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ میرے آقا کا یہ پیارا صحابی امیر المومنین کھڑے ہیں، سراقہ سامنے ہے، سراقہ سے میرے پیارے امیر المومنین نے فرمایا سراقہ بائیں آگے کر،
بائیں آگے کر سراقہ بن جوشم نے بائیں آگے کی پر نظریں جھکی ہوئی ہے نگاہیں جھکی ہوئی ہیں ارے کسرا کے کنگن پہنا دیے امیر المومنین فرمانے لگے اوے لوگوں سنو لوگوں سنو آج عمر نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے جو میرے نبی نے سراقہ سے کیا تھا جو سراقہ سے وعدہ ہوا تھا آج میرے نبی نے پورا کر دیا ہے ارے سبیل بات ختم نہیں ہوئی امیر المومنین فرمانے لگے اس طرح کر بائیں اونچی کر اور اسی طرح بائیں اونچی کیے ہوئے چلتا جا حضرت جانا رہا ہے آپ نے فرمایا میرے پیارے آقا کے قبر اطہر پہ چلا جا اور قبر اطہر پہ اسی طرح بازو اونچے کیے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے آخری قبری والیا آپ نے جو وعدہ فرمایا تھا جو عمر نے پورا کر دیا ہے اور موضوع صاحب مجھے یہاں میاں صاحب یاد آ رہے ہیں کہ سراقہ بن جوشم مسجد نبوی میں داخل ہو کر جب کملی والے کی قبر اطہر کی طرف جا رہا ہوگا تو دل کے کسی کونے میں اے گل تے آئی ہوئے گی او کیڑی کہ میں نیواتے او میرا مرشد کیونکہ صحابہ کے مرشد براہ راست حضور ہیں میں نیواتے میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی ہوئے صدقے جوان انہاں اونچیاں دازائی تے جنہاں میاں لال لبائی اور معزز سامعین آخری بات یہ ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسی لیے فرمایا ہے کہ آج مان جاؤ آج دنیا میں مانو اے دنیا میں مانو کہ پروردگار عالم نے یار کو خزانوں کا مالک بنایا میرا نبی قاسم ہے رب موتی ہے اللہ عطا کرنے والا ہے کملی والا تقسیم فرمانے والا ہے اور یہ تقسیم فرمانے والا جو سلسلہ ہے آج بھی ہے کل بھی ہوگا قیامت تک نہیں کچھ لوگ لفظ استعمال کرتے قیامت تک اور قیامت تک نہیں بلکہ میدان محشر میں بھی میرے کملی والے کا بول بالا ہوگا میدان محشر میں بھی خزانوں کا مالک میرا نبی ہے اور پیارے آقا اپنے غلام آئیں گے اور میرا نبی جام بھر بھر کے پلائے گا اور امام اہل سنت اس لیے کہتے ہیں کہ بعد آ جاؤ اس لیے کہ قبر میں تو ماننا پڑے گا وہاں تو کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے نا فرشتے بھاگنے نہیں دیں گے وہاں ماننا پڑے گا اور میدان محشر میں بھی ماننا پڑے گا جب میرا نبی سجدہ فرمائے گا اور پروردگار عالم فرمائے گا محبوبہ سر سجدے سے اٹھا پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرے پیارے آقا عرض کریں گے والا سوفا یعطیک ربک فترضی یا اللہ تو نے دنیا میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ان قریب محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا یا اللہ یہ چیز تو میں نے سنبھال کے رکھی ہے میدان محشر کے لیے یا اللہ اب راضی فرما وعدہ پورا فرما اب پروردگار عالم فرمائے گا محبوبہ تم مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا اور اللہ حضرت صاحب بریلوی کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت
سمین یہ بات تو میں ان کے لیے کر رہا تھا جو میلاد کے منکر ہیں، اولیاء کے منکر ہیں، اہل بیت کے منکر ہیں، نبی کے گستاخ ہیں، پر حضرت اپنوں کے لیے بھی تو ہونی چاہیے نا۔ میلاد منانے والوں، حاجی صاحب اتنا خوبصورت آپ نے اہتمام کیا کہ آپ کو اتنا ایسا خوبصورت سٹیج سجا کے دیا علماء کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی کہ علماء اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کریں اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنیں۔ تو آپ آئے ہو، یہ پکی بات ہے کہ آپ سرکار سے محبت کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ حضور سے محبت کرتے ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب سرکار سے محبت کرتے ہیں، ہم محب ہیں، سرکار محبوب ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایک اصول ہے کہ دعوی محبت میں وہی محب سچا ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ محفل سجانے کے لیے ہم آ جائیں، لنگر کھانے کے لیے سب سے آگے، نعرے لگانے کے لیے سب سے آگے، جلوس نکالنے کے لیے نکالنے چاہیے سب سے آگے، اور ساتھ ہی ظہر کا وقت جب ہوتا ہے، جب مؤذن اذان پڑھتا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت صاحب پھر میں نے دیکھا ہے کہ مسجد میں چند پرانے بابے ہی نظر آتے ہیں، باقی مساجد خالی ہوتی ہے۔ ارے میرے بھائی، میرے پیارے کملی والے نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے نبی نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا سب سے پسندیدہ عمل نماز پڑھنا ہے۔ اس لیے آج ہم سب نے حاجی صاحب کے گھر میں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم کملی والے سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان سب چیزوں سے محبت کریں گے جنہیں میرے نبی نے محبوب رکھا۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، کسی کا حق نہ کھاؤ، اور میرے پیارے نبی نے فرمایا ہے مساجد کی خدمت کرو، مدارس کی خدمت کرو۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ حقوق العباد کا خیال کرو، زمین دعوی محبت میں وہی محب سچا ہوتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ کما حقوق عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، حاجی صاحب کو خضری عطا فرمائے، اور ان کے جتنے بھی گھر والے ہیں